بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق في المساجد. رواه البخاري ومسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ جمعہ میں بات یہ چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اور لٹکا ہوا ہو. اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس سے مراد محدثین فرماتے ہیں کثرت سے نماز پڑھنے والا، بار بار مسجد آنے والا، مسجد سے بے انتہا محبت رکھنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا مراد ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی دکان میں ہے اور اپنے مکان میں ہے، تو وہ ادھر مشغول ہے تو اس کا دل مسجد میں کیسے اٹکا ہوا ہوگا؟ کبھی کبھی ہمارے درزی صاحب کو اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی ہوگی، مشغولی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے. ایک دم ضروری اور ارجنٹ کام میں لگا ہوا ہے انسان، تو توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اذان ہوئی بھی یا نہیں، کھانا ہم نے کھایا ہے یا نہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی اس قدر مشغولیت میں اور مصروفیت میں ہو، اس کے باوجود اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں ممکن ہے. کیسے؟ حضرت نے فوراً برجستہ جواب دیا، جیسے تم مسجد میں ہوتے ہو، تمہارا دل گھر میں، مکان میں، دکان میں، کھیتی اور کھلیان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر تم اپنے دکان اور مکان میں رہ کر اپنی تربیت اچھی طرح کر لو، اہل اللہ کی صحبت کو پالو اور جو ہے اپنے آخرت کی یاد کو تازہ کر لو، اور مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے، پل صراط سے پار ہونا ہے اور جہنم کی وادیوں سے گزر کر، جو جہنم کے اوپر سے پل صراط ہے گویا جہنم سے گزر کر جنت میں جانا ہے. یہ ساری باتیں ہوگی تو تم کھیت کھلیان میں بھی رہو گے، دکان اور مکان میں بھی رہو گے، تو بھی تمہارا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہوا ہوگا. جیسا کہ آج کے مصلیوں کا حال ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو دل مکان اور دکان میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تربیت اچھی ہو جائے گی تو اب دکان اور مکان میں ہوں گے اور دل کہاں ہوگا؟ مسجد میں لٹکا اور اٹکا ہوا ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی. ابو بکر نے کہا سبحان اللہ، حنظلہ کیا ہو گیا؟ نافق حنظلہ کی رٹ لگائے ہوئے ہو. کہا ہاں حنظلہ تو منافق ہو گیا.
کہا وہ کیسے؟ کہا اس طریقے پر کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، حساب اور کتاب کا بیان ہوتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، آخرت ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنی دکان اور مکان میں رہتے ہیں، تو پھر یہ حالت ہماری نہیں ہوتی ہے، ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جنت اور آخرت اور جہنم کا جو ہے تذکرہ اور اس کی یاد ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ میں محاسبہ کیا، اپنی ذات کا محاسبہ کیا، کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے، نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا اور حنظلہ بھی منافق ہو گیا۔ ابو بکر بھی کہہ رہے چلو چلتے ہیں، ہماری بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے جیسی حنظلہ تمہاری حالت ہوتی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے، جناب محمد رسول اللہ کے پاس یہ معاملہ اور یہ اپنی حالت دل و دماغ کی پیش کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، اے ابو بکر، اگر ویسی ہی حالت تمہاری رہے ہر حال میں جیسی حالت کے میرے سامنے اور میری مجلس میں ہوا کرتی ہے، جنت اور جہنم کی یاد تازہ رہتی ہے، آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے، تو فرشتے تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس روایت سے، ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص کے دل میں آخرت کی یاد تازہ رہے، ایک شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ مکان میں ہو، چاہے وہ کھیت اور کھلیان میں ہو، چاہے دنیا بھر کی مشغولیت اور مصروفیت میں وہ منہمک ہو، اس کے باوجود اس کا دل جو ہے آخرت کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے گھر کی یاد سے تر و تازہ رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی ایسی حالت ہو کہ ہر مشغولیت میں مشغول ہو، اس کے باوجود آخرت کی یاد تازہ رہے، تو ہر لمحہ اور ہر آن فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ہم مسجد میں رہتے ہیں، ہمارا دل و دماغ ایک چھوٹے سے کام کے چھوٹ جانے سے، رہ جانے سے وہیں پر اٹکا اور لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس چھوٹے سے کام کو اہمیت دی ہے، اس کو اہم سمجھا ہے، لیکن ہم نے مسجد کو اور مسجد کی عبادت کو، آخرت کی یاد کو ہم نے اہم نہیں سمجھا، اس لیے مسجد میں ہوتے ہوئے بھی مسجد کی یاد نہیں، اور مسجد سے باہر جانے کے بعد وہاں کی مشغولیت میں مشغول ہو جانے کے بعد تو بالکل ہی مسجد سے دل جو ہے ہمارا اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مسجد کی اہمیت اور مسجد کی عبادت اور مسجد کی جو ہے مسجد کے حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں، اس کو اہمیت نہیں دی۔ یہ بھی ناقدری۔ اب ایک صاحب کو کہیے، بات یاد آ گئی، کسی کے سامنے تذکرہ ہو گیا تھا، ایک صاحب کو کہیے حضرت نماز پڑھ لیجئے، اب عمر ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں دعا کیجئے نا مول صاحب، سوچتے تو بہت ہے لیکن ہو نہیں پاتا ہے، دعا کیجئے اللہ کی ہدایت دے دے۔ حضرت شیخ حنیف صاحب جن کے پاس ہم نے بخاری پڑھی، حضرت نے فرمایا لوگوں کا مزاج یہ ہوتا چلا گیا ہے اور 100% یہ مزاج ہو گیا ہے کہ دنیا کے سارے کام، چھوٹے سے چھوٹے کام، بڑے سے بڑے کام کو محنت پر چلاتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اللہ کی عبادت کی تو وہ دعا سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مول صاحب دعا کرو نہیں توفیق مل جائے، دعا کرو نہیں توفیق مل جائے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہ سارے حضرات کان کھول کر سن لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے 2 ہاتھ دی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، 2 جو ہے پاؤں دیے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، دل و دماغ کو صحیح سالم دیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، سر سے پاؤں تک یہ تمہارے سارے اعضاء و جوارے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد عبادت کے سارے طریقے قرآن کے ذریعے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اور سارے احادیث کے ذخیروں کے ذریعے سے یہ ساری توفیق عبادت کی دے دی۔ اب کون سی توفیق تلاش کرتے ہو؟ اس پر عمل کر لو، اس توفیق کو غنیمت جان لو، ورنہ یہ توفیق بھی تم سے اللہ سلب کر دے گا۔ اس لیے ہر کام کو جہاں ہم دنیاوی کام کو جہاں ہم محنتوں سے اور جو ہے اپنے کام سے اپنے وقت کو لگا کر کے جو ہے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے جب تک محنت نہیں کریں گے، مشقت برداشت نہیں کریں گے، یہ کام تکمیل تک اور مکمل ہونے تک نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نماز بھی، روزہ بھی، اللہ کی عبادت بھی اور آخرت کی کامیابی بھی میرے بھائیوں محنت سے آئے گی، صرف توفیق کے رٹ لگانے سے نہیں مل سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کی نگاہ مسبب الاسباب سے ہٹ جائے اور اسباب کی طرف چلی جائے، اس کو ذرا کھولتا ہوں، مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھنڈی کا موسم لانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور رزق اور روزی روٹی کے سامان کو پیدا کرنے والا، غلے کو اگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اسباب، یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ اسباب ہے۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ ڈالی کہ روشنی ہم کو بلب سے ملے گی، اور ہماری توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ گئی کہ جب تک اللہ کی طاقت اور اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو بلب میں روشنی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، سورج نکل نہیں سکتا ہے، چاند جو ہے رات کو طلوع اور نکل نہیں سکتا ہے، اور جو ہے مٹی میں جو ہم بیج ڈالے ہیں اس بیج سے درخت نکل نہیں سکتا ہے، اس میں پھل پھول نہیں لگ سکتا ہے جب اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو یہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اسباب یہ دنیا کی ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مسبب الاسباب سے اپنے یقین کو ہٹا کر اسباب کی طرف ڈال دیا جائے، اسباب پر یقین رکھ لیا جائے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس شخص کا ایمان سلب ہو جائے۔ وہ صرف انسانی شکل میں، اسلام اور مسلمانی شکل میں تو کھڑا ہو، لیکن اس کا دل ایمان سے، اسلام سے اور ایمان کی دولت سے خالی ہو جائے۔ اور پھر اسی حالت میں، اب سوچئے، اسی حالت میں اس دنیا سے ہماری جانے کی باری آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، یہ دنیا کی چاہے دنیا بھر کی مشغولیت ہو، مصروفیت ہو، وہاں بھی یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سارے جھمیلے میں بھی رہ کر کے ہم مسجد کی طرف توجہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے منادی جب ندا لگائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی طرف ہماری کان جو ہے کھڑی رہ سکتی ہے، متوجہ ہو سکتی ہے، اور ہم حاضری دے سکتے ہیں۔ یہ کیفیت اور یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہم نے اہم نہیں سمجھا، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ نہ جانے آخری انجام کیا ہوگا، نہ جانے ہماری انتہا اور آخری سانس کس حال میں چھوٹے گی۔ تو یہ ہو گیا کہ ایک اشکال کہ ایک انسان دنیا کے جھمیلے میں رہے اور اس کا دل مسجد میں کیسے اٹکے گا اور کیسے لگے گا۔ تو اس کا جواب آ گیا، ہماری تربیت کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو مسجد کو اور مسجد میں جو اعمال کیے جاتے ہیں کرائے جاتے ہیں اس کو اہم سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر دو بات سمجھنی ہے اس حدیث کے جملے میں۔ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجل، دوسرا فرمایا قلبہ معلق فی المساجد۔ مساجد کا میننگ ہوتا ہے بہت ساری مسجدیں، اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے ایک مسجد۔ بہت ساری روایت میں قلبہ معلق بالمسجد بھی ہے، اور بہت ساری روایتوں میں، بخاری کی روایت میں مساجد ہے، یعنی بہت ساری مسجدوں سے اس کا دل جڑا ہوا ہو۔ اس کو بھی سمجھنا ہے کیسے۔ اور رجل کا لفظ لایا، عالم کا لفظ نہیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اس کے بعد قاری کا لفظ نہیں فرمایا، حاکم کا لفظ نہیں فرمایا، عادل کا لفظ نہیں فرمایا، اور شیخ کا لفظ نہیں فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ جس کو سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، نہیں، رجل کہا۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے انسان کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں سمجھے ہم کہ ہم تو کالج پڑھے ہیں، ہم تو انٹر کیے ہیں، بی اے کیے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہے۔ بھائی سب کو پتا ہے کہ مسجد کیا چیز ہے، مسجد کی تعمیر کس وجہ سے کی جاتی ہے، مسجد میں کون سا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس رجل میں ایک عام آدمی جسے اتنا معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ بھی مراد ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا وہ بھی مراد ہے، جو عالم ہے، حافظ اور قاری مفتی ہے وہ بھی مراد ہے، جو گاؤں کا سرپنچ اور گاؤں کا بڑے آدمی اور گاؤں کا نوجوان جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، اس عمر کو وہ پہنچ چکے ہیں، جس کو فقہا نے فرمایا ہے اگر بلوغت کی علامت پائی جائے تو وہ بالغ ہے، اور اگر علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں یہ مرد حضرات بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اور جس کو یہ علم ہے مسجد میں کیا عمل ہوتا ہے، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا اپنے وقتوں پر فرض ہونا معلوم ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ رجل کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی رجل بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس پر اترنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث کا مصداق اور اس حدیث کے مطلب پر ہم نہیں اتر پائیں گے، سب اتر سکتے ہیں۔ اور پھر مسجد نہیں کہا، مساجد کہا۔ مساجد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو ایک مسجد میں ہوگی، لیکن ساری دنیا بھر کی مساجد کا اہتمام اور اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کا وقار اور اس کا احترام اپنے دل میں تو بسا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسجد اچھی نہیں لگی دیکھنے میں اس کی عظمت ختم ہو جائے، کوئی مسجد خوبصورت ہے اس کے رنگ و روغن کی وجہ سے، اس کے قالین کی وجہ سے اس کی محبت دل میں آ جائے، اس کو نہ دیکھیں، یہ صفت ہے، یہ مسجد کی صفت ہے۔ حقیقت مسجد کی یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی نسبت کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اس کی نسبت محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے مسجد کی اہمیت، مسجد کے ساتھ محبت اور مسجد کے ساتھ انسیت اور ان کا احترام ہر مسجد کے ساتھ ایک جیسا ہو۔ ایسا تو ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسجد سے محبت اور پھر مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔
تب جا کر کے ہم یہ انعام اور اکرام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔